جور استبداد کی شکل میں وہ برداشت کرنا پڑا، لیکن آج فتح حسین کی ہے، یزید کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ کے رہے گا اور باطل جا کے رہے گا، باطل کبھی نہیں رہ سکتا، سچائی کی جیت ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں بھی قرآن میں ایمان کا ذکر ہوگا اس کے بعد ذکر ہوگا اعمال کا۔ اب اس بات کو آپ نے پلے باندھنا ہے، تھوڑا ایسا کر لیں ٹھیک ہو جاتا۔ اب اس بات کو پلے باندھ لیں۔ اگر آپ نے کہا کہ ایمان کوئی بات نہیں، بس ہر بندہ جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، کہنا کافی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے ایمان کی صفات ملازمہ فرمائی، کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں، ٹھیک کو کم کا غلط ہے۔ زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ زبان سے کہنے سے بس منافق تو ہو سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے جو زبان سے کہا ہے دل کا اس پر قائم رہنا ضروری ہے، یہ اس کی پیشگی شرط ہے۔ کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے گواہ لانا پڑتا ہے، کسی بھی عدالت میں گواہ لے جاتے ہیں، لیکن خدا کی عدالت میں گواہ نہیں چاہیے، گواہ چاہیے تو وہ تیرا دل چاہیے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے کہے، دل سے تائید و توثیق کرے۔ اب بات کو پلے باندھ لے، ایک ہی بات ہے جو کام کی بات ہے، اور یہی حاصل زندگی ہے اور حاصل کلام ہے، اور تمام متاع دین و دنیا اسی پہ استوار ہے۔ اگر آپ نے قرآن حکیم سے استفادہ کرنا ہے تو پہلے دیکھیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں بھی عمل صالح کی بات ہوگی، نیک کاموں کے کرنے کی بات ہوگی، اعمال کی بات ہوگی، وہاں ایمان پہلے آئے گا، عمل بعد میں آئے گا۔ لہذا عمل پہ اترانا نہیں، سب سے پہلے عمل کافی نہیں ہے، سب سے پہلے عمل کو کافی بنانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور جب ایمان ضروری ہوگا وہ عمل کو مقبول کرائے گا۔ بارگاہ الہی میں عمل مقبول ہوں گے، عمل جو ہیں وہ قابل استحقاق ٹھہریں گے، بندہ حقدار ٹھہرے گا اللہ کے ہاں، کہ بندہ اجر و ثواب کا وہ مستحق ہوگا۔ اگر اس نے ایسا کام نہیں کیا جو ایمان رکھنے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اگر ایمان نہیں تھا عمل تھا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایمان آدھا ہے تو عمل پھر بھی مقبول نہیں ہوگا، وہ نفاق کی علامت ہے۔ اب کسی بھی عمل کا قبولیت کا دار و مدار ہے ایمان کا کامل ہونا۔ جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا عمل کامل ہوگا، جتنا ایمان کامل ہے، جتنا ایمان مکمل ہے، اتنا ایمان کے مقبول ہونے کے بعد عمل کے مقبول ہونے کی گارنٹی ہے۔ دیکھیں نا صحابہ سے، حضور سے آپ کہیں گے کیسے؟ بھائی حضور علیہ السلام کی حدیث شریف نہیں سنی، جو ایک مد یا نصف مد یعنی جو کا خیرات کرے، جو صدقہ کرے اللہ تعالیٰ نے، اور امتی سارے امتی احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے، تو حدیث شریف کہتی ہے کہ وہ عمل برابر نہیں ہے۔ میرے صحابی کا عمل جو ہے نا وہ جو مٹھی بھر جو وہ کہیں مقبول، اتنے مقبول ہیں کہ اتنا احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی تیرا مقبول نہیں ہوگا۔ تو لہذا صحابہ کا مقبول کیوں ہوا؟ جو میں نے کہا تھا وہ یہ تھا، ان کی حضور سے والہانہ محبت تھی، والہانہ عشق تھا، تو پھر ثابت ہوا جو میں کہہ رہا تھا وہی ثابت ہوا کہ پھر ایمان پھر ایمان کہتے ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہی تو فیصلہ ہوا نا، یہی فیصلہ نکلا، قول فیصل یہی ٹھہرا کہ جو ایمان جس کی حضور سے محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ مومن ہوگا، اور جتنا مومن زیادہ ہوگا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، کامل ہوگا۔ جتنا ایمان کامل ہوگا
اتنا اس کا عمل اور قابل قبول اور قابل استحقاق ہوگا، اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے گا وہ ثواب اور اجر کا۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا اس کا عمل کا ثواب ہوگا۔ یہ بات تو سیدھی سی ہے۔ اب کہیں یہ نہیں لکھا کہ عمل ایمان کے بغیر مقبول ہوگا۔ ایمان کے ساتھ شرط ہے، نفی کر دیا گیا کہ اگر ایمان ہے تو پھر عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوگا بارگاہ الہی میں۔ تو پھر عزیزان گرامی کا در واپس آئیں اس اسلوب کی طرف۔ اب قرآن حکیم یہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب ہم لوگ جو ہیں، اب ہماری بات ہے، ہم کہتے ہیں حضور سے محبت کافی ہے، عمل کریں یا نہ کریں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہم لوگ جو ہے نا سچے عاشق ہیں، 14ویں صدی کے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، نسبت بڑی بات ہے، کوئی شک نہیں، نسبت پہ ہی بات ٹھہرے گی، اسی پہ موقوف ہے، لیکن یاد رکھیں محبت قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ محبوب کے کیے ہوئے عمل کو اپنے لیے پریارٹی نہ سمجھے، اپنے لیے اول نہ سمجھے، اپنے لیے پسندیدہ نہ سمجھے۔ اب محبوب نے پسند کیا تو آپ نے نہیں کیا، وہ مشہور واقعہ ہے۔ قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کی صحبت میں، ان کی خدمت میں، معیت میں حضرت ابو یوسف جو فقہ کے امام ہیں اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے خدمت میں کسی نے قدو کے حوالے سے، جو قدو شریف ہے، قدو شریف کے حوالے سے جب حضور کی پسند کی بات تھی تو کسی شخص نے کہا کہ مجھے پسند نہیں۔ انہوں نے کہا تو واجب القتل ہے، اس لیے تو اپنی روٹین میں کہتا تو ٹھیک تھا، اپنی معمول کے مطابق کہتا ٹھیک تھا، اپنی پسند ناپسند کرتا وہ ٹھیک تھا، لیکن بات یہاں ہو رہی ہے مصطفیٰ کریم کی پسند کی، اب حضور کی پسند ہے اور تو اس کے مقابلے میں کہتا مجھے پسند نہیں، تو کون ہوتا ہے جو چیز مصطفیٰ کو پسند ہے، جو مصطفیٰ کی پسند کی ہوئی چیز کو پسندیدہ نہ سمجھے، وہ تو واجب القتل ہے۔ اس لیے کہ اس نے ترجیح اس بات میں خلاف، یعنی حضور کے خلاف سنت اور خلاف عادت اس چیز سے نفرت کا اظہار کیا جس کو حضور نے محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اب نماز کو حضور نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امتی کہے نہیں ہو میں نے بڑی مصیبت کرتے ہیں، تو لہذا معلوم ہوتا ہے حضور کو پسند ہے، حضور کو کریم آقا علیہ السلام کو پسند ہے، امتی کہے مجھے ناپسند ہے، تو پھر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ جس سے ایمان کی تکمیل ہونی تھی، جس ذات نے ایمان کی تکمیل کرنی تھی، وہ ذات تو کہتی ہے کہ مجھے یہ پسند ہے، نماز پسند ہے، رمضان پسند ہے۔ حضور کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، پرسوں یہ اتوار پچھلی کو ہمارے علامہ صاحب فرماتے ہیں کمر بستہ کا مطلب کیا ہے؟ کمر بستہ کا مطلب یہ ہے پوری تیاری کرنا، پورے طور پر تیار ہونا، یہ اس کا اصل مقصد تھا۔ وہ غلط مقصد تھا جو بیان ہو رہا تھا، لیکن بات یہی تھی۔ کمر باندھ لینا سے مراد یہ ہے کہ انسان فلی ڈیووٹڈ، یعنی اس کی پوری توجہ تھوڑی بہت بھی جو ادھر ادھر ہے وہ نہیں ہوگی، وہ اس کی طرف ہوگی۔ حالانکہ حضور سارا سال عبادات میں مصروف رہتے ہیں، سارا سال جناب قیام اللیل بھی ہے، تسبیح و تقدیس بھی ہے، روزے بھی ہیں، نفلی عبادات بھی ہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے شعبان المعظم میں جس میں فرمایا کہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں حضور سب سے زیادہ نفلی عبادات کیا کرتے تھے۔ لیکن رمضان جب آتا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور رمضان کے آنے سے پہلے اور تیاری کر لیتے تھے، جو سارا سال عبادات میں اتنا تیار ہے، اتنا کمر بستہ ہے، رمضان کے آنے سے کتنی تیاریاں اور عروج پر ہو جائیں گی۔ یہ آپ حضور کی ذات سے دیکھ لیں کہ ان کے بارے میں حدیث یہ ہے
صحابہ اور صحابیات یہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے کمر بستہ کمر باندھ لیتے تھے، اس لیے عبادت و ریاضت کے لیے، جو عبادت و ریاضت مصطفیٰ پوری توجہ اس پر کرے، کمر باندھ لے تو امتی کو وہ پسند نہ آئے۔ عزیزان گرامی قدر سے ظاہر ہوتا ہے محبت کامل نہیں ہے، جب محبت کامل نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں ہے، تو یہ تو ہے گیا گزرا ایمان، چونکہ ہماری محبت ہے گئی گزری، ہمارا ایمان بھی ہے گیا گزرا۔ اب آئیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، وہاں پہ فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کرنے کے بعد اعمال صالحہ، عمل نیک کرنا۔ اب نیک اعمال کو کرنا، اس میں پھر دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ کا حصہ ہے، ایک حقوق العباد کا حصہ ہے۔ ایک بندوں کے بندوں پر حق ہے، ایک بندے پر خدا کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بندوں کے بندوں پر حق جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں اب یہ نہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جن لوگوں کی نمازیں منہ پر دے کے دے ماری جائیں گی، جن کی نمازیں غارت کر دی جائیں گی، جن کے اعمال برباد کیے جائیں گے، وہ کس بنا پر ہوں گے؟ وہ حقوق اللہ کی بنیاد پر ہوں گے، حقوق العباد کی بنیاد پر ہوں گے، جنہوں نے حقوق العباد پورے نہیں کیے۔ اللہ کے حق کو پورا کیا، بندوں کے حق کو پورا نہیں کیا، اس کا نمازیں اس کی، روزے اس کے قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بھائی نمازیوں کے لیے ہلاکت تو نہیں ہونی چاہیے، نمازی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نماز وہ ہے جو معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اور نماز وہ ہے جو مومن کی معراج ہے، نماز وہ ہے جس میں حضور کی ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، اور نماز وہ ہے جس نے اس کو قائم کیا، اس نے دین کے محل کے نیچے ستون جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اب عمارت قائم ہو گئی۔ اب یہ نماز پڑھنے کے بعد ہلاکت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہلاکت کن کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے جنہوں نے بندوں کے حق کو پورا نہیں کیا، تو لہذا بندوں کا حق بہت اہم ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ رمضان مبارک میں بھی ہم توجہ نہیں دیتے۔ اور جو چیزیں مطلب ہمیں رمضان مبارک میں بندوں کے بندوں پر حق کے سلسلہ میں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، تو روزے کا مقصد تو ہمیں اہل بیت اطہار سے یہی ملتا ہے کہ وہاں تو ایثار ہے، وہاں قربانی ہے، وہاں تو دوسرے پر کسی چیز کو نچھاور کرنا ہے، اپنی خواہشات نفس کو کچلنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس چیز کو لوگوں پر دوسروں پر قربان کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ چیزیں ہمارے روزوں میں نہیں ہوتی، اس لیے اللہ فرماتا ہے آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہے، جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے اس طرح وہ ساتھ ساتھ ہے۔ تو لہذا کسی بھی حالت میں بندہ مومن کو اعمال صالحہ نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اگر نماز دیکھیں یہ لکھا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزے ہم پر فرض ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اب اس کی تفصیل یہ ہے پچھڑوں پر بھی فرض، تم پر بھی فرض، اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگار بنایا جائے۔ اب نماز پرہیزگار بناتی ہے، نماز بندہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، نماز پڑھے گا تو چور اور اچکا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اسے حیا آئے گی۔ جس طرح میں نے کہا ایک بندے کے بارے میں جو ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا اور کام اس نے غلط کیے، لوگ غلط کریں تو کریں، ریاست مدینہ کا نام لینے والا غلط نہیں کر سکتا، اس سے یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اب جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ تسبیح پکڑنے والے کو برا کہیں گے یا تسبیح کو کہیں گے؟ اب اس کی تسبیح کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ یعنی شدید ہو گیا، ایک ہاتھ میں تسبیح ہے پھر بھی بے ایمان ہے، تو لہذا ثابت ہوا جس کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، گناہ اس کا بھی تھا، لیکن جس نے تسبیح پکڑ کے گناہ کیا اب وہ قابل اعتراض زیادہ ہو گیا۔ جس نے نماز پڑھی پھر بھی چور رہا، اب وہ اس کے دل میں ایک بے چینی ہوگی، اس کا دل جو ہے وہ بےتاب ہوگا کہ تو کیا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن یقیناً وہ پلٹ آئے گا۔
روزہ اسی طرح ہے، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں۔ بھوکا رہنا مطلب نہیں ہے، بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، بھوکا رہنا غرض و غائب نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس خدا کو تمہاری اتنی پسند نہیں ہے۔ جو خدا کسی ہمسائے کو بھوکا رکھنے کی پاداش اور سزا میں ساتھ والے مومن ہمسائے کو جنت سے دور رکھتا ہے، وہ تجھے بھوکا کیسے رکھے گا؟ اور تجھے بھوکا رکھنے میں اسے کیا ملے گا؟ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب یہ ہے وہ تجھے احساس دلانا چاہتا ہے، وہ تجھے رزق کا احساس دلاتا ہے، وہ تجھے صبح سے شام تک بھوکا رکھتا ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ رہا ہے میری رضا کے لیے۔ تو نے حلال کو نہیں کھایا جو تجھ پر حلال تھا، میری رضا کے لیے نہیں کھایا، تو لگتا ہے کل نہیں پرسوں حرام کو بھی میری رضا کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہے مطلب لعلکم تتقون۔ لہذا ازل سے خدا کی اپنے بندوں کے لیے، مومنین کے لیے اور انبیاء کی جو نسبت رکھنے والے ہیں ان کے حلقہ ارادت سے جو تعلق رکھتے ہیں اور دامن نبوت سے جو وابستہ رہے ہیں، خدا کی رضا یہی ہے کہ اے بندگان خاص، تم دوزخ کی آگ سے بچو، تم تقوی و طہارت کے لذتوں سے آشنا ہو جاؤ، تم گناہ اور معصیت سے نکل جاؤ، تاریکی سے نکل جاؤ، گناہ کے دلدل سے نکل جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ تو اس لیے اب یہ تصور بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے نیک ہوں گے پھر نماز پڑھیں گے، پہلے نیک ہوں گے پھر داڑھی رکھیں گے، پہلے نیک ہوں گے پھر حج کریں گے، پہلے نیک ہوں گے پھر روزے رکھیں گے۔ یہ ہمارے دل میں ایک یعنی خلش ہے اور ہمارے دماغ میں یہ چیز ہمیں تلاطم خیزی کے یعنی اس کی رہتی ہے، کبھی بات اوپر کبھی ہم نیچے، یہ لڑائی رہتی ہے۔ تو لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سیدھی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آؤ عبادات کی طرف، تم اپنے ظاہر کو صاف کرو، باطن کی پاکیزگی اور صفائی اور طہارت میرے ذمے چھوڑو۔ تم صدق دل سے اپنے باطن کو چھوڑو، اپنے ظاہر کو صاف کرو، صفائی سے، صدق دل سے، یعنی ایمان و احتساب نبی ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب مطلب یہی ازل سے یہی رہا ہے اور قیامت تک یہی رہے گا کہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنا ہے، تمہیں متقی و پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ اب قرآن حکیم کی جو یعنی صفات ہے وہ یہ ہے، بندہ مومن کے حق میں یہ روزے ہیں، بندہ مومن کے حق میں یہ نماز ہے، بندہ مومن کے حق میں یہ قرآن ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں کیا فرمایا؟ بتا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب یہ